سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ بجٹ 2026-27 پر پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان تکنیکی کمیٹیز میں سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اتفاق۔ وفاق نے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ میں نمایاں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سندھ کے لیے ترقیاتی فنڈز 140 ارب سے بڑھا کر 195 ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سندھ حکومت نے 140 ارب روپے کی ابتدائی تجاویز مسترد کی تھی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے اور کے4 منصوبے کے لیے وفاقی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ بلوچستان ترقیاتی فنڈز میں سر فہرست وفاق کی جانب سے 265 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ بلوچستان کے پیکج میں وفاق کے مالی تعاون سے چلنے والے بڑے منصوبے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 98 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب کے لیے ترقیاتی فنڈز کی مد میں 72 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 150 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ معاملات پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی سفارشات کو وفاقی بجٹ تجویز میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی بجٹ کب پیش ہوگا؟ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے اے پی این نیوز کو بتا دیا۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا، گزشتہ روز ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی اس میں بجٹ سے متعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ فارمولہ طے پا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھک ہوئی ہے تو اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ اب ان کو اس طے شدہ فارمولے کے مطابق سمیٹنے اور ان کو جو ہے وہ اس کے مطابق ریگولیٹ کر کے ایک دستاویز کی شکل دینے کے لیے ایک دن مزید چاہیے تھا، تو اس لیے کل کی بجائے جو ہے وہ 12 کو بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ پنجاب حکومت وفاق کو مالیاتی رعایات دینے پر آمادہ ہوگی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے وفاق کو 570 ارب روپے تک ریلیف کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی رعایت سے وفاقی حکومت کو مالیاتی خسارہ کم کرنے اور IMF اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2026-27 کے لیے پنجاب کے بجٹ خط و خال کو حتمی شکل دے دی گئی۔ صوبے کے مجموعی بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے تجویز کیا گیا۔ NFC کے تحت پنجاب کو 3793 ارب 70 کروڑ روپے ملنے کا امکان۔ بجٹ میں صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلوں کے مطابق کیا جائے گا۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ، پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب، ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب اور سماجی تحفظ کے لیے 25 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آپریشنل اخراجات کے لیے 580 ارب 20 کروڑ، سرمایہ کاری پروگراموں کے لیے 221 ارب 90 کروڑ، بیرونی معاونت سے جاری منصوبوں کے لیے 54 ارب اور ترقیاتی اور سرمایہ جاتی اخراجات کے لیے 570 ارب روپے مختص کرنے کی سفارشات دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں حالات قابو میں ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، کال عدم تنظیم بے نقاب ہو رہی ہے۔ کل ایک آڈیو بھی آئی۔ وفاقی حکومت نے بہت مخلصانہ طریقے سے تمام مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ مطالبات پر عمل درآمد کے باوجود یہ سب کچھ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکیں۔ کیا یہ کشمیریوں کا قانون سازی کا حق کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ وفاقی حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کے معاملے پر کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ راولہ کوٹ ہو یا باقی علاقے، حالات قابو میں ہیں، سب نارمل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طلال چودھری نے کہا، آزاد کشمیر میں اموات پر تفصیلی پریس ریلیز جاری کریں گے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا ہے۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ شوکت نواز میر کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق حکومت آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ شوکت نواز میر کے خلاف دفعہ 124(a) کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ مظفرآباد پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مقدمہ محکمہ داخلہ کے 9 جون کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ شوکت نواز میر پر تحریروں اور الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال افہام و تفہیم اور مذاکرات سے حل کی جائے. حکومت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے. مہاجرین نشستوں کا معاملہ آئینی ہے جس کے حل کے لیے آئینی ترامیم ناگزیر ہے. تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، ہر قسم کے تشدد کی مخالفت کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں حکومت سازی، پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کو صوبائی حکومت میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت قائم کرے گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مخلوط حکومت کا امکان ختم ہو گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد ارکان کی حمایت سے حکومت سازی مکمل کرے گی. پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ عددی برتری موجود ہے. گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا. حکومت سازی کے لیے آزاد ارکان سے رابطوں کا عمل تیز ہو گیا. صوبے میں نئی حکومت کی تشکیل آئندہ چند روز میں متوقع ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلد گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری حکومت سازی کے عمل کی خود نگرانی کریں گے. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر مشاورت مکمل کر لی. حکومت سازی سے متعلق حتمی اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے. بانی کی رہائی کے لیے پارٹی قیادت مخلص نہیں. ان کی تحریک کا نام رہائی تحریک ہے لیکن وہ آزادی کنٹینر خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں. سابق اسپیکر خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی کی پروگرام سوال سے آگے میں نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ کے پی پر تنقید. کہا بانی پی ٹی آئی نے میرا نام اسپیکر کے پی اسمبلی کے لیے تجویز کیا تھا. اس کے گواہ عمر ایوب اور شبلی فراز بھی ہیں مگر رات کو بابر سلیم سواتی کا نام سامنے آ گیا. بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات اور عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ کیا گیا. بحرینی کمانڈر نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. پاکستان نیوی کے علاقائی بحری سیکیورٹی میں کردار، پاک فضائیہ کی جدید کاری، مقامی دفاعی صلاحیتوں، جدید تربیتی اصلاحات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر بریفنگ دی گئی. بحرینی کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایران نے گزشتہ روز سبنہ ہرمز میں امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا. ایرانی حملے کا جواب دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، دعویٰ کیا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود دونوں پائلٹ محفوظ ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پایا جائے گا. جوہری پروگرام اور یورینیم کے افزودگی کے معاملے رکاوٹیں موجود ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کی کمی بھی ہے. ہمیں امریکہ کی جانب سے حتمی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے نہیں ملے.